اچھا اس نے کہا اسألک بحق لات اور عزیٰ بوتے ہیں ان کے نام پر میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزیٰ شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط لبغضها. کہا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا لات اور عزیٰ کے نام پر آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، میں آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا. پھر کہا مجھے سب سے زیادہ نفرت ان سے ہے. انہوں نے کہا بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. ہماری کتابوں میں لکھا جو نبی آخر الزمان ہوں گے شرک سے حد سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوں گے. اور نبی کی امت کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شرک ہے یہ اتنی غلیظ چیز ہے، اسے نفرت کرنی چاہیے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے. دکھائیں گے. آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، چچا نے اشارہ کیا دکھا دو. جب اس نے دیکھی تو کہتے ہیں وہ بحیرہ جو تھا جس کا اصل نام جرجیس ہے وہ اٹھا، اس نے یہ چوم لی. پھر کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ ان کو واپس لے جائیں. آپ ان کو کیا کریں؟ یہودی نے نقصان پہنچا دیں گے، یہودی نے نقصان پہنچا دیں گے. اچھا تو ہمارے بعض کتابوں میں اس واقعہ میں ایک تھوڑی سی ملاوٹ کی گئی کہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں، ابو بکر سفر میں ساتھ نہیں، حضرت بلال سفر میں بعد میں آئے تھے. تو آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب اور آپ کے چچا جناب ابو طالب ساتھ تھے. مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سے واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جو علوم سکھائے تھے نا، یہ جو جرجیس تھے، جرجیس ان کا اصل نام کیا تھا؟ جرجیس نام تھا اس راہب کا. راہب کہتے ہیں ایسے لوگ جو نے دنیا چھوڑ دی ہو. ہمارے ہاں شریعت میں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اسلام نے ہمیں رہبانیت سے منع کیا ہے. ایک مرتبہ شاید کسی نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا یا رسول اللہ رہبانیت، تو آپ نے کہا میری امت کی رہبانیت تلواروں کے چھائے میں. اسلام تحرک کا نام ہے، اسلام جمود کا نام نہیں ہے. تحرک کے لیے اسلام نے ہمیں جہاد سکھایا ہے. تحرک کے لیے ہمیں اسلام نے لوگوں کی خدمت کرنا سکھایا ہے. تحرک کے لیے ہمیں اسلام نے لوگوں کے کام آنا سکھایا. خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا بندہ وہ جو لوگوں کے کام آتا ہے. اب لوگوں کا کام کیا گھر بیٹھ کر رکھے؟ نہیں، نکلے گا، معاشرے کو دیکھے گا. تحرک کے لیے اسلام نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنی سکھائی ہے. جمعہ اجتماع سے نا اکٹھے ہوں گے. شریعت سے کہا کونے میں جا کر آپ بیٹھ جائیں، کسی کو کوئی پتہ نہ چلے. نہیں، ایسے نہیں، شریعت اس کے خلاف ہے. آج میں پھر پوچھا گا یا رسول اللہ رہبانی، آپ کا میری امت کی رہبانیت یہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرو. چلو زیادہ ہی بیٹھنے کے شوق ہے، مسجد میں بیٹھو نا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرو. یہ رہبانیت ہے. ترک دنیا شریعت میں جائز، مجاورت جائز نہیں ہے. مجاہد ہونا کیا ہے؟ مجاور بننے سے ہماری شریعت نے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. مجاور کسی کک کام کا نہیں ہوتا، کک کام کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شریعت نے ہمیں کس سے جہاد کا حکم دیا، مجاورت سے منع کیا. یہ جو راہب تھے ان کا نام کیا تھا؟ جرجیس نام. یہ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے اور کہتے اپنے زمانے کے عیسائیوں کے سب سے بڑے یہ عالم تھے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ جرجیس. بحیرہ ان کا لقب تھا، بحر العلوم جسے ہم کہتے ہیں، سب سے زیادہ علوم والے. اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی خانقاہ تھی، ساتھ ہی پڑاؤ تھا، تو ایک بات سنیں نا، ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. ہر بندہ کے جو دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے نا اپنا ہوتا ہے. یہ اینک یہاں پڑی ہے نا، آپ اور نظر سے دیکھیں گے، میں اور نظر سے دیکھوں گا. جس کی پلاسٹک کی ڈبیوں کا کام ہے وہ اپنی نظر سے دیکھے گا. جب میں اینک نکالوں گا، جو اینک والا لگا وہ دیکھا ہوگا شیشے کا لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں جو دیکھنے والا عدسہ ہے، شیشے کا ہے یا پلاسٹک کا لگا ہوا ہے، انڈیا کا یا کہیں اور کا لگا. ہر بندہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق نتائج اخذ کرتا ہے. یاد رکھیے یہ اصول ہوتا ہے. جو عمرانیات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اپنی نظر سے، کسی علاقے میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے. جو ہلا گلا کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنی نظر سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پتر اس کو باتیں نہیں کرنے دیں. اچھا آرام سے بیٹھ جاؤ دونوں بیٹھ. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا تو اب جو کیا کہتے ہیں قافلے کتنے ٹھہرتے تھے. یہ راہب کبھی بھی اپنی جو ہے نا خانقاہ سے باہر نہیں نکلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی کھڑکی سے کہتے ہوئے دیکھا. اس نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض علماء نے اختلاف کیا لیکن کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا اور یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر کتاب میں تقریباً ایسے ہی لکھا ہوا. اس نے دیکھا کہ گرمی کا تھوڑا موسم ہے،
دھوپ تھوڑی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 12 سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں بھی چلتے ہیں دھوپ نے آپ کے اوپر سایہ کیا، بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوتا ہے، درخت آپ کے سامنے جھک گئے ہیں، تو اس کو کچھ چیزیں محسوس ہوئی، وہ سمجھ گیا ہماری کتابوں میں جو نبی آخر زمان کی نشانیاں ہیں کہیں یہ وہ تو نہیں ہیں۔ پوچھا قافلہ کہاں سے آیا؟ مکہ سے آیا ہے۔ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ قریش کا قافلہ ہے۔ اب چونکہ وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا تھا نا، اپنی نظر میں، اب کیا پتا ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو مزدوری والے تھے انہوں نے کس نظر سے دیکھا؟ یار ہم ان کے اونٹ سنبھالیں گے، ہمیں مزدوری ملے گی۔ جو چیزیں بیچنے والے تھے انہوں نے کہا ہم ان سے کیا کریں گے؟ اپنی چیزیں بیچ لیں گے۔ جو کیا کہتے ہیں غلہ دینے والے تھے انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا۔ یہ اینگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ اپنے اینگل کے مطابق کیا کرتا ہے؟ فکس کر کے اسے دیکھتا ہے۔ اچھا جرجیس نے یا بحیرہ نے جب دیکھا تو اس نے اپنے اینگل سے دیکھا کہ ہماری کتابوں میں جو نشانی نبی آخر زمان کی لکھی تو ان میں ہیں۔ اچھا وہ باہر آ گیا، اب سارے لوگ حیران کہ یہ بندہ ساری زندگی کبھی باہر نہیں آیا، کسی بات نہیں، باہر کیوں آ گیا؟ انہوں نے کہا ان قافلے والوں کی شام کو میں نے دعوت کرنی ہے، قافلے والوں کی میں نے شام کو دعوت کر۔ لوگ اور حیران۔ اچھا قافلے والوں نے دعوت منظور کی۔ اب ابو طالب نے آپ سے کہا آپ ادھر ہی ٹھہرے، آپ چھوٹے بچے آپ نہ جائیں، آپ چھوٹے بچے، جیسے ہمارا معمول ہوتا ہے اچھا بچوں کو نہیں لے کر جاتے، چلو ہم 2-3 بندے، اچھا بڑے لوگ چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ایک بچہ رہ گیا، اس کو کیوں نہیں لائے؟ اس کو کیوں نہیں لائے؟ اچھا کہا انہیں بلا لیتے۔ جب آپ کو بلایا گیا تو اس نے باقی لوگوں کو آپ کھانا کھائیں آپ کو پاس بٹھا لیا، آپ کی ایک ایک چیز دیکھتا رہا آپ نے کھایا کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک شروع سے یہ تھا، آپ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے اور آپ اللہ کا نام لے کر کھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایسے تھے نا جو شرک سے قطعاً دور تھے، ظاہر نبی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے شرک قریب ہے؟ آپ اللہ کا نام لے کر کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو راہب تھا اس نے بغور مشاہدہ کیا، اچھا پھر اس نے آپ سے باتیں پوچھی، آپ کے سونے کا انداز پوچھا، آپ کے اٹھنے کا انداز پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں، اور اچھا باتیں پوچھتا گیا نا، جیسے ہم نہیں انٹرویو لیتے پھر اپنا نتیجہ اخذ کرتے، ایسا پوچھتا گیا۔ اچھا آخر میں اس نے ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ لی تو اس نے عجیب ایک بات کہی۔ اس نے کہا انہوں نے کہا اسألک بحق اللات والعزی، اسألک بحق اللات والعزی، لات اور عزی جو بت ہے نا ان کے وسیلہ سے میں آپ سے پوچھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے پتا کیا کہا؟ لا تسألنی باللات والعزی۔ نبی فطرت پر ہوتا اور فطرت کبھی شرک نہیں سکھاتی، فطرت کبھی شرک نہیں سکھاتی، فطرت کبھی بھی شرک نہیں سکھاتی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ یمصرانہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اللہ نے کہا ہر بچہ فطرت پر یا عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول کے اثر کی وجہ سے، ماں باپ کے دین کی وجہ سے یا یہودی ہو جاتا ہے یا مجوسی ہو جاتا ہے یا عیسائی۔ اچھا پھر نبی آخر الزمان، اچھا اس نے کہا اسألک بحق اللات، یہ لات اور عزی بتن ان کے نام پر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزی شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط لبغضها، کہا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا لات اور عزی کے نام پر آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، میں آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ پھر کہا مجھے سب سے زیادہ نفرت ان سے ہے۔ انہوں نے کہا بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا جو نبی آخر الزمان ہوں گے شرک سے حد سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوں گے، اور نبی کی امت کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شرک ہے یہ اتنی غلیظ چیز ہے، اسے نفرت کرنی چاہیے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا ان الشرک لظلم کہہ دے تب بھی کافی ہو جاتا ہے، عظیم بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں شریک کر لینا نہیں، قطعاً اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لا تشرک باللہ، جتنے نبی آئے نا سب سے پہلے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، نظر و نیاز میں، پکار میں، نمازوں میں، عبادات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔
دعا بھی اللہ ہی سے، دعا سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، دعا بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا بس میں یہی دیکھ رہا تھا، میں یہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا پھر اس نے آپ کے چچا کو بلایا، کہا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کہا نہیں آپ کے بیٹے یہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا چونکہ میں پرورش کرنا عمومی طور پر ایسے کہتے ہیں، اب بھتیجے کو بیٹے، میں نے اس وجہ سے کہا اچھا، کہا ان کے والد فوت ہو گئے اور یہ حبلہ جب یہ بھی ماں کے پیٹ میں تھے، جی بالکل ٹھیک ہے، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ ان کی والدہ بھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی ہیں، جی بالکل کتابوں میں ایسے لکھا۔ اس نے کہا پھر کہا اس کے دادا بھی فوت ہو گئے، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کہا ایک چیز رہ گئی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے مجاہدین کے نبی کی جو امت کے مجاہد ہیں ان کی بھی صفات اللہ نے پہلے کتابوں میں لکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اللہ نے پہلے کتابوں میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا ہماری کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے نبی ہوں گی، خاندان یہ ہوگا، خاندان یہ ہوگا، پھر خاندان میں فلاں جو خاندان ہے نا، قبیلے یہ ہوگا، اس میں فلاں خاندان سے تعلق ہوگا، والد کا انعام ہوگا، والدہ کی انعام ہوگی، اور کیفیات بھی لکھیں، سوئیں گے ایسے، اٹھیں گے ایسے، بیٹھیں گے ایسے، بولیں گے ایسے، بولیں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہ یہ ساری چیزیں تو کنفرم ہو گئی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ کیا کہتے ہیں ان کے والد فوت ہو گئی، والدہ بھی فوت ہو گئی، ان کے ایک اور کفیل تھے والد اور والدہ جی دادا، وہ بھی فوت ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری کتابوں کا ایک چیز رہتی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے، دکھائیں گے۔ آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، چچا نے اشارہ کیا دکھا دو، جب اس نے دیکھی تو کہتے ہیں وہ بحیرہ جو تھا جس کا اصل نام جرجیس ہے وہ اٹھا، اس نے یہ چوم لی، پھر کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ ان کو واپس لے جائیں، آپ ان کو کیا کریں، یہودی نے نقصان پہنچا دیں گے، یہودی نے نقصان پہنچا دیں گے۔ اچھا تو ہمارے بعض کتابوں میں اس واقعہ میں ایک تھوڑی سی ملاوٹ کی گئی کہ ابوبکر بھی ساتھ نہیں، حضرت ابوبکر سفر میں ساتھ نہیں، نہ حضرت بلال سفر میں بعد میں آئے تھے، تو آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب اور آپ کے چچا جناب ابو طالب ساتھ تھے، مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں سے واپس بھیج دیا۔